Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. आज हम फर्स्ट ईयर के 7th यूनिट द यूज़ ऑफ फोर्स को कंक्लूड करेंगे। कल हमने देखा था कि डॉक्टर मैथिल्डा नामी बच्ची का चेकअप करने उसके घर जाता है, जबकि बच्ची जो है वो रेजिस्ट करती है, तो डॉक्टर उसको चेकअप के लिए कन्विंस करता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और कम ऑन आई कोक्स्ड, कोक्स का मतलब होता है प्यार से राज़ी करना। जस्ट ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो, वाइड, इतना ज़्यादा, एंड लेट मी टेक अ लुक, इतना मुंह खोलो कि मैं इसे देख सकूं। लुक आई सेड, मैंने कहा, ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, अपने दोनों हाथों को पूरे खोलते हुए कहा। आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, बस ज़रा मुंह खोलो और मुझे देखने दो। सच अ नाइस बॉय, सच अ नाइस मैन, पुट इन द मदर, उसकी माँ ने मुदाखलत की, देखो कितने भले आदमी हैं, कितने अच्छे आदमी हैं। लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितने रहम दिल भी हैं। कम ऑन डू व्हाट ही टेल्स यू टू, जो तुम्हें कहते हैं वही करो। कम ऑन व्हाट ही टेल्स यू टू, ही वोंट हर्ट यू, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस चीज़ पे डॉक्टर को गुस्सा आएगा कि उसने क्यों हर्ट का वर्ड यूज़ किया, बच्ची तो पहले ही परेशान है। At that I ground my teeth in disgust, इस पे भी मैंने गुस्से से अपने दांतों को भींचा। डिस्गस्ट का मतलब गुस्से से, ग्राउंड का मतलब होता है पीचना। If only they wouldn't use the word hurt, काश वो हर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। I might be able to get somewhere, तो मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकता। But I didn't allow myself to be hurried or disturbed, लेकिन मैंने खुद को जल्दबाजी करने से रोका और साथ ही साथ परेशानी का इजहार करने से रोका। बट स्पीकिंग क्वाइटली, मैं नरमी से बोलता गया, आहिस्तगी से बोलता गया। एंड स्लोली, और आहिस्ता आहिस्ता, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, तो मैंने दोबारा बच्ची के करीब होने की कोशिश की। एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटल नियरर, यूँ ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी करीब की। सडनली, अचानक, विद वन कैट लाइक मोमेंट, तो फ़ौरन बिल्ली की तरह, बोथ आर हैंड्स क्लॉड इंस्टिंक्टिवली, तो बिल्ली की तरह अचानक हरकत करते हुए उसने दोनों हाथ मेरी आंखों पे मारे। एंड शी ऑलमोस्ट रीच दैम टू, वो आंखों तक पहुंच भी जाती। इन फैक्ट ही नॉक्ड माई ग्लासेस फ्लाइंग, हकीकत में उसने मेरी ऐनक को ठोकर लगा के उड़ा दिया, और उसकी वजह से मेरी जो ऐनक है वो दूर जाके गिरी, अगरचे वो टूटी नहीं। दो अनब्रोकन, अगरचे वो टूटी नहीं। सेवरल फीट अवे, लेकिन वो कई फुट दूर जा गिरी मुझसे, किचन के फ्लोर पर। बोथ द मदर एंड द फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट इन एम्बैरसमेंट एंड अपॉलॉजी। एम्बैरसमेंट का मतलब होता है परेशानी, अपॉलॉजी का मतलब माजरत के साथ। दोनों माँ बाप ने परेशानी और माजरत के साथ अपनी अंदरूनी कैफियत का इजहार किया। यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, सेड द मदर टेकिंग हर, माँ ने उसको पकड़ा, एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, और उसको एक बाजू से झंझोड़ा। लुक व्हाट यू हैव डन द नाइस मैन, देखो तुमने क्या किया, कितने उम्दा आदमी है वो। फॉर हेवन से, खुदा के लिए, आई ब्रोक इन, मैंने मुदाखलत की। डोंट कॉल मी अ नाइस मैन, मुझे एक अच्छा आदमी ना कहो उसको। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रोट ऑन द चांस, यहाँ मैं उसका गला इस उम्मीद पर देखने के कोशिश में हूँ। दैट ही माइट हैव डिप्थेरिया, कि कहीं उसे खन्नाक ना हो। एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, वो इससे मर भी सकती है। यू आर ओल्ड इनफ, अच्छा, उसने फिर डॉक्टर ने बच्ची से कहा, यानी सारी बातें उसके सामने की हैं। बट दैट्स नथिंग फॉर हार्ड, लेकिन उसके लिए कोई बातें अहमियत नहीं रखती। लुक हेयर, आई सेड टू द चाइल्ड, देखो, मैंने बच्ची को कहा। वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम तुम्हारा गला देखने जा रहे हैं। यू आर ओल्ड इनफ, तुम इतनी समझदार हो। टू अंडरस्टैंड, कि ये समझ लो, तुम्हारी उम्र इतनी है कि तुम इतनी समझदार हो। व्हाट आई एम सेइंग, कि जो मैं कह रहा हूँ। विल यू ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ, क्या ये अब तुम खुद ही अपना मुंह खोलोगी। आर्ट शैल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, क्या हमें तुम्हारे लिए खोलना पड़ेगा। नोट अ मूव, कोई हरकत ना हुई। इवन हर एक्सप्रेशन, हत्ता कि उसके तासरात, हैवन चेंज, वो ना बदले। हर ब्रेथ हाउएवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, ताहम उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं, उसका सांस लेने का अंदाज तेज़ हो गया। देन द बैटल बिगेन, फिर लड़ाई शुरू हुई।
آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ، مجھے یہ کرنا ہی تھا. آئی ہیڈ ٹو ہیو اے تھروٹ کلچر. تھروٹ کلچر کہتے ہیں کہ گلے میں سے کچھ مواد لے کے اس کا سائنسی مطالعہ کرنا تھا. فار ہر اون پروٹیکشن، اس کی حفاظت کے لیے. بٹ فرسٹ آئی ٹولڈ دا پیرنٹس، پہلے میں نے ماں باپ سے کہا دیٹ اٹ واز انٹائرلی اپ ٹو دیم، کہ ہر چیز کا انحصار ان پر ہوگا. آئی ایکسپلین دا ڈینجر، میں نے انہیں خطرے سے آگاہ کیا. بٹ سیڈ، اور یہ بتایا دیٹ آئی ووڈنٹ انسسٹ، کہ میں ضد نہیں کروں گا آن اے تھروٹ ایگزامینیشن، کہ وہ گلے کا معائنہ کروائیں. سو لانگ ایز دے وڈ ٹیک دا رسپانسبلٹی، جب تک کہ وہ اس کی ذمہ داری نہیں لیتے. اف یو ڈونٹ ڈو واٹ دا ڈاکٹر سیز، اگر جو ڈاکٹر کہتے ہیں تم نے وہ نہ کیا، یو ول ہیو ٹو گو ٹو دا ہاسپٹل، تمہیں ہسپتال جانا پڑے گا. دا مدر ایڈمونشڈ ہر سیویئرلی، ماں نے سختی سے اس کو ڈانٹا. ایڈمونش کا مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنا، ڈانٹنا. سیویئرلی، سختی کے ساتھ. پٹ ہر ان فرنٹ آف یو آن یور لیپ، اس کو اپنی گود میں رکھ لو. آئی آرڈرڈ، میں نے حکم دیا. اینڈ ہولڈ بوتھ ہر رسٹ، رسٹ کہتے ہیں کلائیاں، اور اس کی دونوں کلائیوں کو پکڑ لو. بٹ ایز سون ایز ہی ڈڈ، جو ہی اس نے ایسا کیا، دا چائلڈ لیٹ آؤٹ اے اسکریم، تو بچی نے زوردار چیخ ماری. ڈونٹ، یو آر ہرٹنگ می، ایسا مت کرو، تم مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو. لیٹ گو آف مائی ہینڈز، میرے ہاتھوں کو چھوڑو. لیٹ دیم گو، آئی ٹیل یو، میں تمہیں کہہ رہی ہوں مجھے چھوڑ دو. دین شی شریک ٹیریفائنگلی، پھر اس نے خوف زدہ ہو کے بڑی اونچی سے چیخ ماری. ہسٹیریکلی، دیوانہ وار. اسٹاپ اٹ، یو آر کلنگ می، چھوڑ دو، تم مجھے مار رہے ہو. ڈو یو تھنک شی کین اسٹینڈ اٹ؟ ڈاکٹر، ڈاکٹر کیا آپ کو لگتا ہے وہ برداشت کر پائے گی؟ سیڈ دا مدر، ماں نے کہا. یو گیٹ آؤٹ، سیڈ دا ہسبینڈ ٹو ہز وائف، خاوند نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں سے چلی جاؤ، باہر نکل جاؤ. ڈو یو وانٹ ہر ٹو ڈائی آف ڈپتھیریا، کیا تم چاہتی ہو کہ وہ خناق سے مر جائے؟ دین آئی گریب دا چائلڈز ہیڈ ود مائی لیفٹ ہینڈ، پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچی کا سر پکڑا. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا ووڈن ٹنگ ڈپریسر، اور لکڑی کے بنے ہوئے زبان کو نیچے کرنے والے آلے کو اس کے دانتوں میں رکھا. شی فورٹ، اس نے لڑائی کی. ود کلینچڈ ٹیتھ، اپنے دانتوں کو بیچ کر. ڈیسپریٹلی، بڑی سختی کے ساتھ. بٹ ناؤ آئی آلسو ہیڈ گرون فیوریس، مجھے بھی غصہ آ گیا تھا. ایٹ دا چائلڈ، بچے پر. آئی ٹرائی ٹو ہولڈ مائی سیلف ڈاؤن، میں نے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی. بٹ آئی کوڈنٹ، لیکن میں نہ کر سکا. آئی نو ہاؤ ٹو ایکسپوز اے تھروٹ فار انسپیکشنس، میں جانتا تھا کہ گلے کا معائنہ کرنے کے لیے کیسے گلے منہ کو کھولا جاتا ہے. اینڈ آئی ڈڈ مائی بیسٹ، لیکن اور میں نے اپنی پوری کوشش کی. وین فائنلی آئی گوٹ دا ووڈن اسپیچولا، اسپیچولا کہتے ہیں زبان کو نیچے کرنے والا آلہ. بیہائنڈ ہر لاسٹ ٹیتھ اینڈ جسٹ دا پوائنٹ آف انٹو دا ماؤتھ کیوٹی، میں اس ماؤتھ کی کیوٹی خلا کو دیکھ بھی لیتا. شی اوپن ہر فور این انسٹنٹ، اس نے فوراً اپنے گلے کو کھولا. بٹ بیفور آئی کوڈ سی اینی تھنگ، اس سے پہلے میں کچھ دیکھ سکتا، شی کیم ڈاؤن اگین، وہ دوبارہ بڑھی. اینڈ گرپ دا ووڈن بلیڈ بٹوین ہر مولرز، اس نے اپنی داڑھوں میں اس کو دبوچ لیا. شی ریڈیوس اٹ سپلنٹر، اس نے اس کے ٹکڑوں میں توڑ دیا. بٹ آئی کوڈ گیٹ اٹ آؤٹ اگین، اس سے پہلے میں دوبارہ اس اسپیچولا کو نکال سکتا. آرنٹ یو ashamed، کیا تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے؟ دا مدر ییلڈ ایٹ ہر، ماں اس پہ چلائی. آرنٹ یو ashamed ٹو ایکٹ لائک دیٹ ان فرنٹ آف دا ڈاکٹر، کیا ڈاکٹر کے سامنے ایسا کرتے تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ گیٹ می اے اسموتھ ہینڈل اسپون آف سم سارٹ، مجھے نرم ہینڈل والا کوئی ایک چمچہ لا کر دو. آئی ٹولڈ دا مدر، میں نے ماں سے کہا. وی آر گوئنگ تھرو ود دس، اب ہم اس کو مکمل کریں گے. دا چائلڈ ماؤتھ واز آلریڈی بلیڈنگ، اس کے منہ سے پہلے خون نکل رہا تھا. ہر ٹنگ واز کٹ، اس کی زبان پہ زخم آ گیا تھا. شی واز اسکریمنگ ان وائلڈ ہسٹیریکل شریک، وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی. پرہیپس، شاید. آئی شوڈ ہیو ڈسسٹڈ اینڈ کم بیک ان این آور اور مور، شاید مجھے رک دینا چاہیے تھا. ڈسسٹ کا مطلب رک دینا چاہیے تھا، اور 1-1.5 گھنٹے بعد واپس آنا چاہیے تھا. نو ڈاؤٹ اٹ ووڈ ہیو بین بیٹر، شاید اس سے بہتر نتیجہ نکلتا. بٹ آئی ہیو سین ایٹ لیسٹ 2 چلڈرن لائنگ ڈیڈ ان بیڈ آف نگلیکٹ، نگلیکٹ کا مطلب ہوتا ہے لاپرواہی کے نتیجے میں نے 2 بچوں کو مرتے دیکھا تھا اس طرح کے معاملات میں. اینڈ فیلنگ، اور یہ جانتے ہوئے، یہ احساس کرتے ہوئے، دیٹ آئی مسٹ گیٹ اے ڈائگنوسس ناؤ اور نیور،
I went at it again. مجھے پتا تھا یہاں میں اب معائنہ کروں گا یا پھر کبھی نہیں کر پاؤں گا. But the worst of it was that I too had gone beyond reason. سب سے بری بات یہ تھی اب میں بھی عقل والی بات نہیں کر رہا تھا. یعنی رائٹر کو خود پہ غصہ آ رہا ہے کہ مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا, خود پہ بھی وہ غصہ کر رہا ہے. I could have torn the child apart. میں بچی کو ٹکڑوں میں کاٹ سکتا تھا. In my own fury, اپنے غصے میں, یعنی وہ ذاتی طور پہ غصے میں آ گیا ہے. And enjoyed it, مجھے سے لطف آتا. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی کے بھلے کے لیے کسی کو کچھ سجیسٹ کرتے ہیں, اگر وہ نہ مانے اور اس کا نقصان ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا. It was a pleasure to attack her. اس پر حملہ کرنے سے مجھے خوشی ملتی. My face was burning with it. میرا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا. In the final unreasoning assault. assault کا مطلب ہوتا ہے حملہ. Unreasoning مطلب عقل سے بالا تر اس پہ حملہ کرتے ہوئے I overpowered the child's neck and jaws. میں نے بچی کی گردن اور اس کے جبڑے پر قابو پا لیا. I forced a heavy silver spoon back of her teeth. میں نے اس کے دانتوں تک اس کو گھسیڑ دیا, ڈال دیا اس چمچ کو. And down her throat till she gagged. اور آخر کار اس نے اپنا منہ کھول دیا. And there it was, both tonsils covered with membrane. اور میں نے کیا دیکھا کہ اس کے ٹونسل پر جلی چڑھی ہوئی تھی. She had fought valiantly. اس نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا تھا. To keep me from knowing her secret. کہ میں اس کا سیکرٹ نہ جانوں, اس کا یہ راز نہ جانوں. She had been hiding. وہ چھپاتی رہی تھی. That sore throat. اپنے اس دکھتے ہوئے گلے کو. In order to escape just as such an outcome at this. وہ اس نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہتی تھی. Now truly she was furious. اب واقعی اس کو غصہ آ گیا تھا. She had been on the defensive. پہلے وہ دفاع کر رہی تھی پہلے. But now she attacked. لیکن اب اس نے حملہ کیا. Try to get off her father's lap. اس نے اپنے باپ کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی. And fly at me while tears of defeat blinded her eyes. لیکن وہ کچھ نہ کر سکی. لیکن جو شکست تھی اس سے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اور آنسوں کی وجہ سے ایسے ہوا جیسے ایک لمحے کے لیے وہ نابینا ہو گئی. اب ہم اس کے تھیم کو ڈسکس کرتے ہیں. دا یوز آف فورس ان سرٹن کنڈیشن. بعض اوقات کچھ معاملات میں ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے. when sick children resist. جب بیمار بچے مزاحمت کرتے ہیں. to get themselves examined. کہ ان کا معائنہ نہ کیا جائے. becomes necessary. تو یوز آف فورس جو ہے یہ ضروری ہو جاتا ہے. to save their lives. ان کی زندگیاں بچانے کے لیے. otherwise اگر ایسا نہ ہو. there is very likelihood. بہت امکان ہے. of the danger of their death. کہ ان کی موت نہ ہو جائے. for not getting medically treated. کہ ان کا اگر طبی معائنہ یا علاج نہ کیا جائے. a doctor while examining a sick child suffering from high fever. ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا ایک ایسی بچی کا جس کو شدید بخار تھا. first behave gently. پہلے اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے برتاؤ کیا. but when the sick child resisted. جب بچی نے مزاحمت کی. to open her mouth. اپنا منہ کھولنے کے لیے. a doctor had no choice. ڈاکٹر کے پاس کوئی بھی اختیار نہ بچا, آپشن نہ بچا. but to overpower her. کہ وہ اس پہ قابو پا لے. and force her to open her mouth. اور یہ کرے کہ وہ اپنا منہ کھولے. by placing a heavy silver spoon. اس نے ایک بہت سموتھ ہیوی سلور سپون جو ذرا وزنی تھا اس کے منہ میں ڈالا اور اس کے دانتوں تک لے گیا. اینڈ saw the tonsil covered with membrane. اس نے دیکھا کہ ٹونسلز کے اوپر جلی چڑھی ہوئی تھی. the real cause of her illness. اسے حقیقی معنوں میں جو اس کی بیماری کا باعث تھا اس کا پتہ چل گیا. تو ہم نے یہ سیکھا کہ بعض اوقات ہمیں کسی کی بہتری کے لیے اس پہ سختی کرنی پڑتی ہے. اگر سختی نہ کی جائے تو بچی کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ آپ کی انگلش امپروو کی جا سکے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.